بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاب کی قسط نمبر 4۔ میں ہوں اذہان، باہر سے آواز آئی۔ حجاب نے کھڑکی کھولی تو سامنے اذہان ہاتھ میں 2 صفحات لیے کھڑا تھا اور کہنے لگا، یہ کھڑکی کے باہر پڑے تھے، شاید ہوا سے باہر آ گرے ہوں۔ حجاب نے اس کے ہاتھ سے صفحات لے لیے۔ آپ اتنی رات باہر کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر کی چوکیداری کر رہا ہوں، اذہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حجاب نے کھلے بالوں کو اکٹھا کر کے ہلکا سا جوڑا بنایا اور ہنس کر کہا، لیکن ہم نے آپ کو چوکیداری کی نوکری پر نہیں رکھا۔ حجاب کے ہنستے چہرے پر اذہان کی نظر ٹھہر سی گئی۔ آپ کچھ پرانی باتوں کی یادیں لکھ رہی تھیں، پرانے گھر کی یادیں۔ آپ نے میرے صفحات پڑھ لیے، بہت بری بات۔ ایسی کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ حجاب نے ماتھے پر بل لا کر کہا۔ اذہان 2 قدم پیچھے ہٹا۔ معافی چاہتا ہوں، انجانے میں، نہ چاہتے ہوئے پڑھ لیے۔ آپ کی باتیں میرے دل کو چھو کر گزری ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اچانک ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی بن جاتا ہے۔ اذہان کا انداز بہت خوبصورت اور معصوم تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب آپ جائیں۔ حجاب نے کھڑکی بند کر دی۔ یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے، کتنا اچھا بولتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، ماں ٹھیک اس کی تعریفیں کرتی ہے۔ ایسا لگا جیسے ہم کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اذہان روزانہ گھر کا سودا لانے لگا، ہر چیز ضرورت سے زیادہ لانے لگا اور ہر دفعہ اچھا بہانہ بنا لیتا۔ ماں نے سودا منگوانا ہی چھوڑ دیا، اس لیے تو خود سے لانے لگا۔ وہ گھر کے باہر کے سارے کام کرنے لگا۔ صباحت کو اب باہر خوار نہیں ہونا پڑتا۔ تحریم اور ثانیہ کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں پر مارکیٹ چلا جاتا، بلوں کی ادائیگی ہو یا الیکٹریشین اور پلمبر کا کام۔ اذہان سارا کام کروا دیتا تھا اور ان کی فیملی میں ایسے گھل مل گیا جیسے اس خاندان کا تو حصہ ہو۔ ثانیہ تو اس کو بہت تنگ کرتی۔ تحریم اور ثانیہ اکثر کہتی تھی، کاش اذہان ہمارا اپنا بھائی ہوتا۔ صباحت اس کو دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ اذہان بس ایک حجاب کو ہی کبھی کبھار تنگ کر جاتا، لیکن وہ مسکرا دیتی۔ وہ اذہان، تحریم اور ثانیہ کی شرارت کو سمجھ جاتی۔ حجاب کی بہت سی ذمہ داریوں کو بھی اذہان نے خاموشی سے اپنے سر لے لیا تھا۔ حجاب کو ایک دفعہ پھر زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ محلے میں چیمگوئیاں ہونے لگی تھیں، کیونکہ اذہان اکثر صبح حجاب کو اسکول بھی لے جاتا، تحریم اور ثانیہ کو بھی مارکیٹ وغیرہ لے جاتا۔ صباحت نے محلے والوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اذہان کوئی غیر نہیں ہے۔ ایک صبح اذہان کو صباحت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں لے رہی تھی۔ اذہان نزدیک آیا۔ آنٹی کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ لڑکیاں اسکول کالج جا چکی تھیں، گھر میں خاموشی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تنہا بیٹی ہوں تو کبھی کوئی دکھ یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی۔ صباحت نے آنسو پوچھے۔ پھر بھی آپ ابھی کیوں رو رہی تھیں، مجھے بتائیں، اذہان نے پوچھا۔ رات میں نے خواب میں اپنا بیٹا دیکھا، وہ تیرے جیسا کڑیل جوان تھا۔ آپ کا کوئی بیٹا تھا یا نہیں؟ مگر خواب میں وہ میرا بیٹا تھا۔ وہ میرے ساتھ احسان کی قبر پر گیا، ہم دونوں نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بات کرتے کرتے صباحت کی آنکھیں پھر سے چلکیں۔ اذہان نے سر جھکا کر کہا، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اذہان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تم نے تو بیٹا بن کر دکھایا ہے، تم ہو میرے بیٹے، مجھے آئندہ غیر مت سمجھنا آپ۔ مجھے بلا جھجک ہر کام بتایا کریں پلیز۔ اذہان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آج سارا دن حجاب بہت خوار ہوئی تھی۔ تنخواہ بھی نہیں مل سکی اور جو پیسے تھے وہ ثانیہ کے ایڈمیشن میں چلے گئے۔ اپنے اسکول سے ثانیہ کے کالج آتے جاتے الگ خواری۔ ایک دوست سے ادھار لینے کا سوچا مگر کل پر چھوڑ کر نہ کہہ سکی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بابا کے جنرل اسٹور پر امید لے کر گئی، مگر سیلز مین نے بہانے بنا کر صاف انکار کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر دباتی گھر میں داخل ہوئی۔ جب اذہان سے سامنا ہوا، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اذہان نے پوچھا۔
ٹھیک ہوں، بس تھکن سے سر میں درد ہے۔ حجاب لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ صباحت اور تحریم چادر اوڑھے نکلے۔ حجاب میں اور تحریم پروین کے گھر جا رہے ہیں، ثانیہ اندر ہے، بس تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ نکلتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ لوگ نکلے تو اذہان اندر آیا۔ حجاب کچھ میڈیسن کھا لو، چائے بنا دوں؟ مجھے بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے۔ ارے واہ، چلے بنا دیں، دیکھتے ہیں۔ حجاب ہنس پڑی۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کپ حجاب کے سامنے رکھا۔ حجاب نے کپ ہونٹوں سے لگایا۔ زبردست، واقعی بہت اچھی چائے بناتے ہیں آپ۔ حجاب نے پہلے گھونٹ میں تعریف کر دی۔ کس بات پر پریشان ہو؟ اذہان نے پوچھا۔ نہیں، کسی بات پر نہیں، بس تھکن ہے، وہ بولی۔ تنخواہ ملی؟ اذہان نے پوچھا۔ نہیں، کل اور پرسوں بھی چھٹی ہے، حجاب نے کہا۔ آپ مجھ سے ادھار کیوں نہیں لیتی؟ حجاب نے حیرانی سے اذہان کو دیکھا اور مسکرا دی۔ بہت پیسے ہیں آپ کے پاس، جانتی ہوں، مگر مجھے 2 دن میں تنخواہ مل جائے گی۔ صباحت نے اذہان کو بلایا۔ کل جمعہ ہے، ہم شام کو قبرستان جائیں گے۔ احسان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانی ہے۔ وہ میں کیسے؟ بیٹا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ صباحت نے اذہان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اندر چلی گئی۔ اذہان کھویا کھویا سا کھڑا رہا۔ ثانیہ نے پیچھے سے آ کر ہوں کیا تو وہ چونکا۔ ہاں ہاں، ڈرا دیا اذہان بھائی کو، ثانیہ ہنس رہی تھی۔ اذہان نے بھی اس کی بات سمجھ کر کہا لگایا، سچ مچ میں تو بہت ڈر گیا۔ ثانیہ اور زور سے ہنسی۔ اذہان بھائی اتنا ڈرتے ہیں؟ حجاب سوچو، یہ ہمارے پرانے والے گھر میں ہوتے تو ان کی کیا حالت ہوتی۔ ثانیہ، حجاب نے گھورا۔ کیا تھا پرانے گھر میں؟ اذہان نے دلچسپی سے پوچھا۔ تو حجاب نے پھر ثانیہ کو گھورا۔ اذہان نے ثانیہ سے کہا، چھوڑو، حجاب کی طرف نہ دیکھو، اور بتاؤ ادھر ایسا کیا تھا ڈراؤنا؟ ثانیہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، ادھر جنات ٹائپ کچھ تھا، کاش آپ ہوتے۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی تو حجاب بھی ہنس پڑی۔ اس کی باتوں پر یقین نہ کریں، یہ پورا ڈرامہ ہے۔ اذہان بھائی، وہ جنات حجاب کو پسند کرتے تھے، اس کو تازہ گلابوں کا گلدستہ بھی پیش کیا تھا، ثانیہ نے چہکتے ہوئے بتایا۔ اذہان نے کہا لگایا اور گردن پیچھے جھٹک کر ہنسنے لگا۔ اذہان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہنسی روک کر اس نے حجاب کو دیکھا اور بولا، بڑے خوش نصیب جنات تھے۔ تم دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ حجاب نے پوچھا تو تحریم نے جو یہ سن رہی تھی جواب دیا، تمہیں ابھی پتہ چلا؟ ویسے ثانیہ، میں یہ ساری باتیں ماں کو بتاؤں گی، مجھے تم سے کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ ثانیہ نے منہ بنایا۔ اذہان کی نظریں حجاب کا طواف کرتی رہیں۔ وہ اس کی نظروں کو محسوس کرتی تھی۔ وہ جب بھی اس کی چوری پکڑنے کی کوشش کرتی، اذہان نظریں بدل لیتا اور مسکرا دیتا۔ جمعرات کی رات کے 12 بج رہے تھے۔ قبرستان میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف کیڑوں کی خفیف سی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ان خفیف آوازوں میں گھنگرو کی زوردار آواز شامل ہو گئی، جیسے کوئی ڈنڈے پر گھنگرو باندھ کر اس زور سے زمین پر مار رہا ہو۔ ساتھ ہی ایک کراری آواز آئی، حق حق۔ ایک بزرگ درود شریف کا ورد کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ سب چولے میں ایک جوان بھی تھا۔ وہ ایک غلام کی طرح بزرگ کے پیچھے جا رہا تھا۔ دونوں قبرستان میں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جوان نے بزرگ کے قریب سے 7 دیے جلا دیے۔ دیے جلانے کے بعد وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ تم جاؤ، ایک جن کی موجودگی میں ہم یہ چلہ شروع نہیں کر سکتے، بزرگ نے جوان سے کہا۔ جیسے آپ کا حکم، جوان نے سر جھکایا اور اچانک سے سفید ہولے میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ بزرگ پیر سبحان شاہ ساری رات چلہ کاٹتے رہے۔ انہیں اس قبرستان میں 3 دن تک قیام کرنا تھا۔ وہ اپنے روحانی علوم سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے اور بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ بیٹا، میں تیار ہوں، آ جاؤ، قبرستان جانا ہے۔ صباحت نے اذہان کے کمرے میں جھانک کر کہا۔ آنٹی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اذہان نے کہا۔ ماں مجھے بھی جانا ہے۔ حجاب نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی معصومیت دمک رہی تھی۔ اذہان نے نظریں ہٹا دیں۔ بیٹا لڑکیوں کا قبرستان جانا صحیح نہیں ہوتا، صباحت نے جواب دیا۔ نہیں ماں پلیز، میں نے جانا ہے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ حجاب آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں، آپ قبرستان نہ جاؤ۔ اذہان نے بھی اصرار کیا۔ نہیں میں جاؤں گی، مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اذہان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو آرام کرنے دو، ہم دونوں چلے جاتے ہیں، صباحت نے اذہان کی طرف دیکھ کر کہا۔ صباحت اور حجاب جانے لگی تو اذہان نے روکا۔ ٹھہری آنٹی، میں بھی چلتا ہوں ساتھ۔ حجاب اور صباحت قبرستان کے اندر داخل ہوئیں جبکہ اذہان باہر کھڑا رہ گیا۔ صباحت نے پلٹ کر دیکھا۔ آؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آنٹی میں اندر نہیں آ سکتا، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اذہان 2 قدم اور پیچھے ہوا۔ حجاب نے اذہان سے کہا، بابا کی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھو گے؟ حجاب، اذہان نے بے بسی سے کہا۔ اس کے لیے حجاب کی بات ٹالنا شاید مشکل تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان میں جیسے بھونچال آ گیا، تند و تیز ہوائیں چلنے لگیں، درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر زمین کو چھونے لگے، مٹی اس طرح اڑ رہی تھی کہ کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صباحت نے حجاب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور ساتھ اذہان کو پکار رہی تھی۔ اذہان، اذہان، کہاں ہو بیٹا؟ مٹی کا گرد و غبار تھوڑا کم ہوا۔ اذہان نہیں تھا وہاں پر۔ طوفان ختم ہوا تو ایک بزرگ کھڑا تھا۔ ان کے سامنے وہ بزرگ سبحان شاہ تھا۔ ان کی کھوجی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے صباحت سے پوچھا، تم دونوں کے ساتھ اور کون تھا؟ صباحت بوکھلا سی گئی کہ یہ بزرگ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ بزرگ نے اپنی کراری آواز میں پھر پوچھا، کون تھا تم دونوں کے ساتھ؟ اذہان تھا، ہمارے ساتھ اذہان تھا، صباحت نے گھبرا کر جواب دیا۔ کون اذہان؟ بزرگ نے پوچھا۔ صباحت تھوڑی ہمت کر کے بولی، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دو، بزرگ نے تسبیح والا ہاتھ ہلا کر کہا۔ صباحت کے ماتھے پر بل آئے، مگر حجاب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، اذہان ہمارے گھر میں رہتا ہے، اس کو ہم نے کمرہ کرائے پر دیا ہوا ہے۔ بابا کی قبر پر فاتحے کے لیے آنا تھا تو ہم اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے قبرستان میں نہیں آنا چاہیے، پھر بھی وہ آ گیا۔ اتنا مجبور وہ کس بات سے ہوا؟ اس کی وجہ سے میرا چلہ خراب ہو گیا، پیر سبحان شاہ منہ میں بڑبڑایا۔ مگر اس کے آنے سے آپ کا چلہ کیسے خراب ہوا؟ حجاب نے حیرت سے پوچھا۔ بزرگ نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر کہا، یہ راز و گیان کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتی، تم بس اتنا سمجھ لو کہ تمہیں جب اس کی طرف سے خطرہ محسوس ہو تو پیر سبحان شاہ کو یاد کر لینا۔ آپ؟ سوال حجاب کے گلے میں اٹک گیا۔ میں پیر سبحان شاہ ہوں۔ صباحت سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں آپ کا دیدار ہو گیا، بہت نام سنا ہے آپ کا، میں تو کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس آؤں، بس پریشانیوں کی ماری وقت ہی نہ نکال سکی۔ بزرگ نے صباحت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دنیا میں آزمائشیں نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، حویلی آنا، پھر تمہارے مسئلے سنوں گا۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چل دیے۔ صباحت اور حجاب نے قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ گھر جانے لگی تو صباحت کی نظریں ایک بار پھر اذہان کو ڈھونڈنے لگیں۔ یہ اذہان کہاں چلا گیا اس طرح اچانک سے؟ حجاب ماں کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کی طرف نکل آئی۔ ماں، وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے جو گم ہو جائے گا، آ جائے گا گھر، جہاں بھی گیا ہے۔ حجاب نے رکشہ روکا، دونوں گھر آ گئیں۔ اذہان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ صباحت سیدھی اذہان کے کمرے میں گئی اور شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، اس طرح ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے آئے؟ تم خود کو میرا بیٹا کہتے ہو تو کیا بیٹے ماں کو اس طرح چھوڑ کر آتے ہیں؟
آزاد نے صباحت کو ہاتھوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنٹی آپ مجھے مار لے لیکن خدا کے لیے ناراض مت ہوں، میں پہلے قبرستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ قبرستان جا کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر گھر نہ آتا تو ادھر قبرستان میں ہی بے ہوش ہو جاتا۔ اللہ نہ کرے کہ تم بیمار پڑو، بات ایسی تھی تو تم مجھے منع کر دیتے۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ صباحت نے باہر جا کر حجاب کو آزاد کے مسئلے کا بتایا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک کپ چائے کا دے آؤ اس کو۔ حجاب چائے لے کر آزاد کے کمرے میں آئی تو وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی کتاب نکالی مگر حجاب کو دیکھ کر کتاب جلدی سے واپس بیگ میں رکھ دی۔ حجاب نے چائے میز پر رکھ دی اور کمرے سے نکل آئی۔ جاتے جاتے کھڑکی سے نظر اندر گئی تو دیکھا کہ آزاد کا دایاں ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا، آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ انتہائی تکلیف میں تھا اور پھر سے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ حجاب فوراً دوبارہ سے کمرے میں آئی اور گھبراہٹ میں بولی، آپ کے بازو پر کیا ہوا ہے؟ آزاد نے بازو کا کف نیچے کرتے ہوئے بازو ڈھانپ دیا۔ معمولی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اسے معمولی زخم کہتے ہیں؟ میں ڈریسنگ کا سامان لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ آزاد بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ میڈیکل باکس لے آئی۔ وہ آزاد کے بالکل نزدیک بیٹھ گئی، باکس کو گود میں رکھا۔ اپنا بازو آگے کریں، میں دوا لگا دوں۔ خواہ پریشان ہو رہی ہو، میرے زخم میں تکلیف نہیں ہے۔ جبکہ تکلیف کا احساس آزاد کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ حجاب نے اسے گھورا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو آزاد نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور مسکرایا۔ وہ حجاب کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ آنچل حجاب کے سر سے سرک کر گلے میں پڑا ہوا تھا۔ بالوں کی لٹیں گائے گال پر لہرا رہی تھیں۔ آزاد نے دیکھا اس نے بالوں میں کلپ لگایا ہوا تھا۔ حجاب نے دوا زخم پر رکھی تو آزاد نے سی کی آواز نکالی۔ حجاب نے جلدی جلدی زخم پر پھونک مارنی شروع کر دی اور پریشانی سے پوچھا، جلن ہو رہی ہے؟ وہ اس کے معصوم چہرے پر اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھ کر بولا، نہیں۔ اب وہ باقی بازو پر بھی مرہم لگا رہی تھی۔ یہ زخم آپ کو کیسے ہوا؟ یہ کیسے جلا؟ آزاد کی نظریں ابھی تک حجاب کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ تو بس آج جی بھر کر اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ہاتھ بھی تھام رکھا تھا۔ مرہم لگانا روک کر اس نے گھورا اور اپنا سوال دہرایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس حجاب کے سوال کا جواب نہ تھا۔ اس نے گہری نظروں سے حجاب کو دیکھا اور کہا، اتنے خلوص سے مرہم لگایا، بس اب تو یہ سمجھو ٹھیک ہو گیا۔ حجاب آزاد کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر کے لیے آنکھیں چرانا اس کے بس میں نہیں رہا، پھر بہت مشکل سے آنکھیں جھکا لی۔ نہ جانے کیا ہے آپ کی آنکھوں میں؟ کیا ہے میری آنکھوں میں؟ آزاد نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ حجاب ساتھ ساتھ بازو پر دوا لگاتی جا رہی تھی۔ آزاد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالا اور پیچھے کیا۔ اگر میری بات کا جواب نہیں دو گی تو میں ڈریسنگ نہیں کراؤں گا۔ کون سی بات؟ حجاب نے خفگی سے پوچھا۔ کیا ہے میری آنکھوں میں؟ آزاد نے پوچھا۔ حجاب سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آزاد نے پکارا، حجاب میری طرف دیکھو، کیا ہے میری آنکھوں میں؟ حجاب نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، جب بھی میں آپ کی آنکھوں میں جھانکتی ہوں تو کسی کا پیاسا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بے حد خوبصورت ہے، وہ فقیر کے روپ میں بھی شہزادہ دکھائی دیتا ہے۔ قوالی کے سروں پر جب وہ اپنا سر ہلاتا ہے تو اس کے کندھوں تک آتے بال رقص کرتے ہیں۔ میں جب اس کے قریب جاتی تو وہ میرے آگے کشکول پھیلا کر اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ اور نہیں بلکہ… ابھی حجاب اپنی بات پوری نہیں کر پائی تھی کہ ماں کی آواز آئی، حجاب بیٹا کھانا لگا دوں، جلدی آؤ۔ آتی ہوں، حجاب نے اونچی آواز میں کہا۔
اذہان اس کی باتوں میں کھو گیا تھا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بات ادھوری نہ چھوڑو۔ حجاب مسکرا کر اس کے بازو پر مرہم لگاتی رہی۔ اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی تھیں۔ اب اذہان بھی مسکرا دیا اور پوچھا، اس فقیر نما شہزادے کی آنکھوں میں اور کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ وہ اس کا سوال سن کر رک گئی، کہیں کھو سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا جذبہ تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ لیکن جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ سب خواب ہے تو آپ ہنسیں گے مجھ پر۔ اذہان نے سر نفی میں ہلایا۔ بالکل بھی نہیں۔ سوچ کر بتائیں کہ آپ کو یہ سب ایک خواب ہی لگتا ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ سب ایک خواب نہیں ہے۔ میں نے جاگتے ہوئے بھی اس کے وجود کو کئی دفعہ محسوس کیا ہے۔ اس کی خوشبو محسوس کی ہے۔ مجھے اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہے۔ حجاب نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اذہان اس کے خوبصورت چہرے کے آتے جاتے رنگ دیکھتا رہا۔ حجاب نے باکس بند کیا۔ ڈریسنگ مکمل ہو چکی تھی۔ بازو کو زیادہ ہلانا نہیں۔ حجاب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا دیا۔ جو حکم۔ تو حجاب ہنس پڑی۔ ڈرامے باز، میری باتوں پر آپ ہنس رہے ہوں گے نا کہ میں کیسے پاگلوں کی طرح بات کرتی ہوں کہ کوئی نظر نہیں آتا اور میں محسوس کرتی ہوں اس کو اور وہ خواب میں ملتا ہے مجھ سے۔ پتہ نہیں کیسے آج سب دل کی باتیں آپ سے کہہ دیں۔ حجاب شرمندہ سی تھی۔ وہ جانے لگی تو اذہان نے پوچھا، ابھی آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ حجاب نے اس کو دیکھا اور کہا، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ میرے پاس ہی ہے۔ کہیں ہے مجھے اس کی دھیمی سی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر حجاب وہاں سے چلی گئی۔ اذہان دل پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ جنرل اسٹور کا سیلزمین پرانے بہانوں کے ساتھ صباحت کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ صباحت نے اذہان کے کمرے پر دستک دی۔ اذہان بیٹا ذرا باہر آؤ۔ اذہان اندر آیا۔ جی آنٹی، کوئی کام تھا؟ حجاب کے بابا کے دکان کا سیلزمین آیا ہے۔ مجھے شک ہے وہ گھپلا کرتا ہے۔ میں عورت ہوں، پوری جانچ پڑتال نہیں سمجھ سکتی۔ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا ہے نا، بے فکر ہو جائیں بالکل۔ میں اس کو سیدھی راہ دکھا دوں گا، اذہان نے صباحت سے کہا۔ صباحت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ اذہان مہمان خانے کی طرف بڑھ گیا تو صباحت بھی پیچھے چل دی۔ دونوں سیلزمین کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سیلزمین نے فائل صباحت کے سامنے رکھ دی۔ اذہان خاموشی سے دیکھتا رہا۔ صباحت نے فائل اٹھا کر اذہان کے آگے رکھ دی۔ اذہان بیٹا اب تم ہی سنبھالو یہ کام، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اذہان کے ہاتھ میں فائل دیکھ کر سیلزمین کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ آپ کی تعریف؟ اس نے اذہان سے پوچھا۔ جیسے آپ صباحت آنٹی کے ملازم ہیں ایسے میں بھی ان کا ملازم ہوں۔ اس فائل کے مطابق جتنے روپے بنتے ہیں وہ تو آپ لائے ہی ہوں گے، وہ آپ مجھے دے دیں، اور کل سے انشاءاللہ میں روزانہ رات کے 9 بجے آپ کے پاس آؤں گا، روزانہ کی آمدنی کا حساب لے لیا کروں گا۔ اذہان نے کہا، لیکن اذہان صاحب میں تو 8 بجے سے پہلے ہی دکان بند کر دیتا ہوں۔ میرا اور باجی کا حساب کتاب ٹھیک ہی چل رہا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گھبرایا ہوا بول رہا تھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میری بات مان لیں۔ کل سے آپ 9 بجے سے پہلے دکان بند نہیں کریں گے۔ میں روزانہ رات 9 بجے ملنے آؤں گا، اذہان نے کہا۔ اذہان کی بات کرنے کے انداز اور شخصیت سے سیلزمین پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں صباحت چائے لے آئی۔ سیلزمین نے دکان کے حساب کے مطابق رقم اذہان کو دے دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اذہان نے صباحت کو بھی بتا دیا کہ اب وہ روزانہ کا حساب کتاب کرے گا۔ بیٹا تم ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہو اور میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔
اظہار نے صباحت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا، مجھے بیٹا کہا۔ اتوار کی صبح اظہار نے کھڑکی کے پردے پیچھے کیے تو سامنے لون میں حجاب پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ ایک خوبصورت سا احساس اس کے من کو چھو گیا، ایک خوبصورت سا گھر جہاں صرف وہ اور حجاب ہو۔ بہت سے خوشگوار لمحات وہ اس کے ناز اٹھائے، اس کو ہر دکھ سے بچائے، اپنے سینے میں چھپا لے، کوئی کمی نہ ہو اس کی زندگی میں، ہر خوشی اس کے قدموں میں رکھ دے۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد اسی کمرے کی کھڑکی سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا باہر آ گیا، حجاب کے سامنے منڈیر پر بیٹھ گیا۔ حجاب کی نظر پڑی تو دوڑتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ اس نے کبوتر کے پنجوں کو دیکھا جس میں سب چھلا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی، میرا کبوتر آ گیا، میں تو سمجھی تھی تم مجھے بھول ہی گئے ہو، لیکن تم آ گئے۔ اس نے کبوتر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے سر پر ہونٹ رکھ دیے، پھر اسے اپنے چہرے سے لگا لیا۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی، پیار کرتی رہی، پھر وہ ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ مزید اسی طرح کی اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔